بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جا رہے والے ہیں، تو ہم آپ کے سوالوں کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، ہم لوگ کہہ رہے ہیں، ہمارا بھی اس میں شمار کر لیجئے کہ ہم لوگ مال سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ تو مال کی اتنی زیادہ محبت کہ آدمی اس کو بچاتا ہو، اس کے لیے کوشش کرتا ہو، تو کیا یہ اتنی محبت یہ ہمارے عقیدے پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے؟ یعنی ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ کے طرف رہنا چاہیے اور رسول اللہ کی طرف رہنا چاہیے، اور کبھی غفلت نہیں برتنا چاہیے، اور مال کی محبت میں کبھی جانا نہیں چاہیے، بچانا نہیں چاہیے۔ تو کیا یہ عقیدے پر اثر انداز ہو جاتی ہے یہ محبت ہماری؟ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی، مال کی محبت یہ عقیدے پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک قرینہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ وہ ابھی آپ کے عقیدے پر اثر انداز بھی وہ چیز ہو سکتی ہے، اور کبھی نہیں ہوتی ہے، کبھی بالکل ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کے اپنے زندگی کے طور طریقے میں ہی فرق پڑنے سے مال کی محبت اثر انداز ہو سکتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن فطری طور پر مال کی محبت یہ عقیدے پر اثر انداز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی مال کی محبت کرتا ہو اور اس محبت میں کسی واجب جو اسلامی شریعت میں واجب ہے، قرآن مجید میں واجب ہے، اللہ کے رسول نے اس کو واجب قرار دیا، کوئی فریضہ آپ کا ہے، آپ مال کی محبت میں اس فریضے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور مال کی محبت میں فریضے کی طرف نہیں جاتے ہیں بلکہ مال کی محبت میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ مال کی محبت میں فریضہ کو چھوڑ کر کے، فرض کو چھوڑ کے مال کی محبت میں جانا ایک حکم رکھتا ہے، اور فریضہ کو مال کو چھوڑ کر کے فریضہ کی محبت میں جانا یہ دوسرا حکم ہے۔ آپ یہیں سے فرق سمجھ سکتے ہیں کہ مال کی محبت عقیدے پر اثر انداز ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگر کسی انسان کا اپنا تصرف مالی انداز میں، اپنی تجارت میں، اپنی خرید و فروخت میں، اپنے لین دین میں، مال کے استعمال کرنے میں اور کمانے میں یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے حساب سے کماتا ہے، جہاں جائز ہے شریعت میں وہاں ہی رکھتا ہے، جو حرام چیزیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، غلط راستوں سے بچتا ہے، دھوکہ دھڑی سے بچتا ہے، چوری سے بچتا ہے، اور ڈاکو مال گھسیٹ لیتے ہیں ان کے طریقہ کار سے بچتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو غلط انداز سے مال کو اکٹھا کرنے کی ہیں، ہڑپ کر لینے کی ہیں، یہ ساری چیزیں تو شریعت میں ممنوع ہیں۔ لہذا اگر آپ نے مال کو ان طریقوں سے کمایا ہے تو یہ مال کی محبت میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو شریعت اسلامیہ کے احکام کی محبت نہیں رہ جاتی ہے، اس سے بیزاری ہو جاتی ہے، یا ایک یہ محبت غالب آ جاتی ہے اس محبت پر کہ ہم کو شریعت اسلامیہ کے موافقت ہی میں رہنا چاہیے، تو یہ محبت جو ہے انسان کے عقیدے پر اثر کرتی ہے کہ دھیرے دھیرے ایسے ہی کرتے کرتے دھیرے انسان دور ہو جاتا ہے مال کی محبت میں۔ پہلے جماعت میں آتا تھا، جماعت چھوڑ دیتا ہے، پہلے اور کچھ کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اس کا وقت نہیں پاتا ہے، اور اس طرح سے فرائض چھوڑنے کے دھیرے دھیرے چھوڑ جاتا ہے، تو یہ محبت تو واقعی عقیدے پر اثر مارتی ہے۔ لیکن ایسا بھی ہے کہ آدمی مال کی محبت میں اتنا نہیں جاتا ہے، کبھی اس سے نوافل میں غفلت ہوتی ہے، مستحبات میں غفلت ہوتی ہے، تو یہ غفلت اس کے عقیدے پر اثر انداز نہیں ہے۔ انسان اپنی ضرورتوں کو دیکھتا ہے، کبھی کبھی اسے دنیاوی امور میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اور لیکن اپنے فرائض کو نہیں چھوڑتا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر صحیح عقیدے پر باقی ہے۔ ویسے مال کی محبت تو بلا شبہ اپنی جگہ پر انسان کے لیے ایک فطری چیز ہے۔ سورہ عادیات پڑھیے، جو 30ویں پارے میں ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ انسان مال کی محبت میں زیادہ تیز ہے۔ تو مال کی محبت تو یہ ہوتی ہے، قرآن مجید میں اور بھی فرمایا تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو تم لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہو، جسے سورہ فجر میں ہے۔ تو یہ انسان کی محبت اپنے مال سے اس معنی میں ہے کہ اس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس کو بڑھانا چاہتا ہے، اور اس سے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی قیمتی متاع ہے، تو یہ محبت فطری ہے اور جائز ہے اور شریعت میں مطلوب ہے۔ اس لیے کہ مال کو بڑھانے اور کمانے کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ
کار خیر میں بھی اسی سے خرچ کرتا ہو، اس کو کما کر کے لوگوں کو دوسروں کو دیتا ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو اور بہت سارے کام کر دیتا ہو، تو مال کی یہ محبت اور کمانے کی محبت اپنی جگہ بجا ہے اور درست ہے، اس میں کچھ حرج نہیں بلکہ یہ بہتر ہے۔ ویسے بھی اگر مال اچھا حلال مال کسی اچھے انسان کے پاس ہو تو وہ بہت بہتر کام کرتا ہے۔ لہذا مال کے ذریعے سے انسان اپنی دنیاوی اور دینی دونوں زندگی بناتا ہے، لہذا مال کی کمائی یا مال کی محبت کو برا نہیں کہا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے دنیا کی محبت کو بھی اس معنی میں برا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے مال کماتا ہے اور اسی طرح سے اچھے اعمال کماتا ہے، تو یہ دنیا کی محبت اس معنی میں غلط نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی محبت اس طرح سے ہو جائے کہ وہ آخرت کو بھول جائے، فرائض کو چھوڑ دے، مستحبات اور نوافل سے بالکل اعراض کر جائے، تو یہ چیز جہاں جتنی اس کی غفلت ہے اسی حساب سے اس کی شقاوت یا اسی کی بدعملی ہے۔ لہذا مال کی محبت حقیقت میں عقیدے پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ انسان عقیدے کے مطلوبات سے، جیسے آپ کو رب کی عبادت کرنی ہے، اس کے احکام کو بجا لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ان کے احکام کو بجا لانا ہے، اس چیز میں خارج ہو جائے تو یہ محبت غلط ہے۔ لیکن اگر مال کی محبت اس لیے کہ آپ دنیا میں دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے خرچہ دیتے ہیں، بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں، راہ خیر میں خرچ کرتے ہیں، تو اس طرح سے مال کو آپ جمع کرتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، یہ مال اپنی جگہ پر یہ محبت درست ہے۔ لہذا محبت مال عقیدے کے لیے برائی کا ذریعہ نہیں، لیکن غلط انداز سے اس کو اختیار کرنا یہ غلط ہو جاتا ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اپنے فی نفسی غلط نہیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کا طریقہ عمل اس کام اس کی نیت اس کے عمل کو خراب کر دیتی ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پاس بھائی ایک پوچھ رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت کرتے ہوئے کچھ آیتیں ہوتی ہیں جن کے اندر جنت کا ذکر، حوروں کا ذکر، اللہ کے انعام کا ذکر، یہ سب ہوتا ہے، تو ہماری رغبت بڑھ جاتی ہے، تو ہم وہاں دعا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی بھی جن کے اندر عذاب جہنم کا تذکرہ ہے، مشکلات کا تذکرہ ہے، پریشانیوں کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، تو ہمیں وہاں پر اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا لگن ہمیں ان اچھی چیزوں کے حاصل کرنے میں آتی ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا یہ آپس میں ان آیتوں کے درمیان تفاوت جو ہے ہمارے تأثر کا، ہمارے اپنے متاثر ہونے کا، یا اس موقع پر ہمیں اپنی رغبت اور اس طرح سے خوف کا یہ جو فرق ہے، کیا یہ ہمارے اعمال کے اندر یہ کچھ خلل ڈالتا ہے، یا اس سے ہمارے صحیح عقیدے میں کچھ کمزوری ہے، کہ ورنہ ہم ایسا ایک طرف رغبت رکھتے تو ادھر ڈرنا بھی چاہیے تھا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی آدمی کو اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، جنت اور جہنم پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، ایمانیات اس کی مکمل ہیں، تو اس میں رغبت اور خوف کا جو مسئلہ ہے کم و بیش ہو جانے سے اس کے ایمان میں اور عقیدے میں کمی نہیں کہی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے فطری طور پر بعضوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، کبھی خوف کی بات آئی، جہنم کا تذکرہ آیا، عذاب کے انواع کا تذکرہ آیا، اور اس کے اندر جو مشکلات ہوں تو ڈر جاتا ہے، اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے پناہ مانگنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، اور کہیں پر جہاں پر جنت کا تذکرہ ہے اور وہاں پر کیا نعمتیں ہیں اور کیسی چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر شوق بڑھ جاتا ہے، جنت مانگنے لگتا ہے، اور نیک اعمال کی طرف رغبت ہو جاتی ہے بہت ساری۔ ایک طرف نیک اعمال کی رغبت ہوتی ہے، ایک طرف برائی سے چھوڑنے کے لیے جو جہنم میں لے جاتے ہیں اس کی رغبت ہوتی ہے۔ تو بلا شبہ یہ رغبتیں مختلف ہوتی ہیں، لہذا ان کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں اس کی رغبت ہے اس کی کم ہے تو آپ کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان جس طرح سے ایمان رکھتا ہے، عمل میں اتنا ہی اسے رغبت ہوتی ہے جتنا عمل اچھا کرے گا، یعنی اچھائی کی طلب کرنے کے لیے اچھے عمل کرتے جائے گا، اور برائی سے بچنے کے لیے برے سے بچتا جائے گا، تو یہ اس کے لیے خیر ہوگا، اور جتنا کم اس کے پاس جذبہ ہوگا اسی حساب سے اس کو ثواب ملے گا۔ آئیے ایک اور نیا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، بہت سنتے ہیں، یہ کیا بھروسہ کرنے کا کیا معنی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو بلا شبہ یہ چیز اپنی جگہ پر اہم ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کا حکم بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ متوکلین کو پسند بھی کرتے ہیں، اور مومن لوگ اللہ پر توکل کرتے، جیسے قرآن مجید کی آیتوں کے اندر ان سب چیزوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔
تو آپ نے جو پوچھا کہ تقوی توکل کی حقیقت کیا ہے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے جس کو ہم سمجھیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، تو کیسے ہونا چاہیے، کیسے ہوتا ہے؟ ہم بتانا چاہیں گے کہ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے آپ اپنے مسائل کو کر دیجئے اور آپ اپنا اسباب اختیار کیجئے، کام کیجئے، اور اس کے بعد نتائج کو اللہ پر ڈال دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے اسی پر بھروسہ ہے، وہی بہتر کریں گے۔ تو یہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں آل فرعون میں سے جو ایک آدمی مومن تھا اور حضرت موسیٰ کا طرفدار تھا، اس نے کہا ہے جیسے قرآن مجید میں آیا ہوا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تمہیں جو نصیحت کر رہا ہوں موسیٰ کے بارے میں کہ وہ تو صرف اللہ کی طرف دعوت ہی دیتا اور تو کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ، پھر اس کے ساتھ کیوں ظلم و زیادتی پہ اتر جاتے ہو، چھوڑ دو اس کو۔ تو تم جو نہیں بات میری مانتے ہو تو یہ تم لوگ یاد کرو گے بعد میں کہ اس نے سمجھایا تھا، اور میں تو اپنے معاملے کو اللہ کے حوالہ کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بہتر سمجھیں گے وہی کریں گے، میں موسیٰ کے ساتھ ہوں۔ تو ایسی صورت میں انسان اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے۔ توکل یہ ہے کہ اللہ اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو اپنی کوشش کرتا ہے، حقیقت تک پہنچتا ہے، اپنے کوششیں کرتا ہے، اسباب کو اختیار کرتا ہے، جہاں کہنا وہاں کہتا ہے، جہاں بچنا وہاں بچتا ہے، اور اس کے بعد اپنے حقیقی نتائج کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اس بارے میں انسان صدق دل سے اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ ہے، نفع ملے گا تو بھی اللہ کے راستے سے ملے گا، اور نقصان ہٹے گا یا پہنچ جائے گا تو بھی اللہ کے واسطے سے ہی ملے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مومن بندوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، متوکلین کو پسند کرتا ہے، اور ان کے کام من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہیں، ان سب چیزوں پر اللہ پر اعتماد کرتا ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے توکل کے ساتھ ایک چیز جو بہت اہم اور ضروری جس کو سمجھنا چاہیے، یہ باتیں جو ہم نے کہا ہے تو سبھی مانتے ہیں، ہاں اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ جو چاہیں گے کریں گے، لیکن ایک چیز جو توکل میں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان سارے اسباب کو اپنی کامیابی کے لیے اختیار کرنا چاہیے جو آپ کو سامنے ہوتے ہیں، چاہے وہ شرعی طور پر ہوں، دعاؤں کے ذریعے سے ہوں، نمازوں کے ذریعے سے ہوں، عبادات کے ذریعے سے ہوں، یا اسی طرح سے آپ کو دنیا میں کچھ اس کے اسباب اختیار کر کے ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہو، ایسا کریں گے تو یہ چیز ملتی ہے، وہ کرنے کی ضرورت ہو، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور اسی میں لوگ غفلت کرتے ہیں، توکل کا لفظ کہتے ہیں لیکن اسباب کو اختیار نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ اللہ بھروسہ کر لیا تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے گا سو کر دے گا، ہم نہیں بھی کریں گے تو بھی چیز ہو جائے گی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو بھی اپنی طرف سے عمل کرنا چاہیے تاکہ مکافات عمل میں آپ کو چیز حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اللہ اس کے لیے کافی ہیں۔ یہاں آپ کو آ کے سوچنا چاہیے کہ اللہ پہ جو بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ نہیں کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام نہیں کرتے تھے؟ کیا اولیاء اعظام نہیں کرتے تھے؟ سب اللہ کے بھروسہ مند تھے، اور اس کے باوجود بھی انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے دنیاوی اعتبار سے بہت سارے کام کرتا ہے۔ تو ہم ویسے بھی نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں روز روز، تو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ مدد کیوں مانگتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ متوکل ہیں تو چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہی ہیں، لیکن مدد مانگتے ہیں تاکہ ہمیں اسباب جو اختیار کرتے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور راضی ہو جائے۔ تو توکل چاہے حصی ہو چاہے دینی ہو، اختیار کرنا چاہیے۔ تو مثال کے طور پر یہ کہہ لیجیے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بچہ دیں گے، ہمارے پاس بھی لڑکا ہوگا، مثال آپ اس کے بعد کہتے ہیں میں شادی نہیں کروں گا، شادی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بچہ دے دیں گے ہم کو، کہیں سے بھی دے دیں گے، تو یہ طریقہ توکل کا نہیں ہے۔ اور یہ کہا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ، اللہ پہ توکل، اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ شادی کرو، بیوی گھر پہ رکھو اور اس کے اسباب اختیار کرو، تب اس کے بعد اللہ پہ دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے اسباب کا اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ بھی رکھو۔ یا کوئی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ بچانے والے ہمیں تو وہی کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے، اللہ کے بھروسے پر ہیں، اللہ جہاں ہم کو بچائیں گے اور اللہ سے اچھی امید ہم کو ہے، یہ سب کچھ کہنے کے ساتھ اور کہیں کہ ٹھیک ہم کو باندھ کے پانی میں ڈال دو، ہم نہیں ڈوبیں گے اللہ چاہے گا تو، یہ طریقہ نہیں صحیح کہ آپ کہیں کہ ہم کو پانی میں باندھ کے پانی میں ڈال دو، ہم نہیں ڈوبیں گے۔ یہ جو اللہ نے کونیات کے اندر جو طریقہ کار بنایا ہے وہ چیز حاصل ہوتی ہے، لیکن آپ کو بچنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔
گناہ میں پڑنے سے پہلے گناہ کو سے بچنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے. اپنی زندگی کوئی کام ہو بچنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے آپ جب جنگ میں جاتے ہیں تو زرہ پہنتے تھے. غزوہ خندق ہوا مدینہ میں مشہور تو آپ نے پورا خندق کھولا مدینہ کے چاروں طرف سے. ہجرت کیا تو ہجرت میں آپ نے جا کر کے غار میں چھپے اور اس کے بعد وہ راستہ اختیار کیا جو عام چلنے والا راستہ نہیں تھا. یہ سب اسباب تھی اس کو آپ نے اختیار کیا. اب یہ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرتے تھے. اسی لیے یہ ہے کہ آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے لیکن اپنے ساتھ اسباب کو اختیار کر کے کرنا چاہیے. ایسے مجرد خالی پیلی لفظوں کی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہوگا اللہ چاہیں گے. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ لیکن آپ تو نہیں چاہتے ہو. آپ تو چاہتے ہو ہم کو ہاتھ پیر باندھو پانی میں پھینک دو ہم نہیں ڈوبیں گے. یہ طریقہ غلط ہے. آپ کو بچنے کا راستہ کوئی بھی انسان دنیا میں جاتا ہے کہیں تو اپنے بچنے کے اسباب اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد توکل کرتا ہے. تو یہ ہے توکل. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ اہل علم کہتے ہیں کہ دعا دو قسم کی ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پڑھا کتابوں میں ایک دعائے عبادت ہوتی ہے ایک دعائے سوال ہوتی ہے. تو دعا دو قسم کے جس میں سوال کرتا ہے آدمی اللہ سے کوئی مسئلہ رہتا ہے اس کو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ یہ دے دو. اور ایک کہتے ہیں دعا عبادت سے کیا یہ صحیح ہے؟ تو ان کا ہم جواب دیں کہ ہاں یہ صحیح ہے. انسان کی دعا دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو دعائے عبادت ہے اور ایک دعائے سوال ہے. دعائے عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے حج کرتا ہے بہت سارے کام جن کو اللہ سے انسان کرتا ہے. لیکن ان دعاؤں کے اندر بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دے. دعا میں مانگنے کے ہیں تو آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ان کا مقصود بھی نتائج میں یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے آپ کو جنت ملے. یا اس طرح بعد آپ خود عبادتوں کے اندر بعض دعاؤں کو خود بھی کرتے ہیں وہاں دعائے سوال بھی پیش کرتے ہیں دعائے عبادت میں. تو عبادت کرنا بذات خود ایک دعا ہے اور لفظ دعا جس کو ہم کہتے ہیں دعا بذات خود ایک عبادت ہے. عبادت بھی دعا ہے اور دعا کرنا بھی عبادت ہے. ہر طرف سے عبادت ہے. لہذا دعائے سوال بتا دیں کہ دعائے سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا قل وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ دعائے سوال ہے. اور اس طرح سے ان الذین یستکبرون عن عبادتی جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں یہ کون سی بات ہے؟ یعنی دعا مانگنے سے. تو دعا مانگنا کی عبادت بھی ہے. اسے ہی آپ کہتے ہیں کہ رب اغفر لی رب ارحمنی. اب جو نماز میں پڑھتے ہیں یا ویسی بھی کہتے ہیں سب دعا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور اسی طرح سے دعا عبادت میں آپ اچھے کام کرتے ہوئے اس بات کے طرفگار ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے. اس مسئلے کی اور بھی توضیح کی ضرورت ہے ویسے لیکن ہم کسی اور موقع پر آپ سے جب ملاقات رہے گی انشاءاللہ اس کی اور مزید وضاحت کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دعا کرنا بھی عبادت اور دعائے عبادت کرنا بھی دعا دونوں چیزیں ہیں اور کہ قرآن مجید اور حدیث سے اس کی دلیلیں ملتی ہیں. اس آپ آج کے جواب کے ساتھ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے دیگر سوالات رہیں گے اور ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.